اجازت دیجیے۔ اللہ نے ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم سال میں ایک مرتبہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کر پہاڑ پہ چڑھا کرو تاکہ موسیٰ کی یاد منوائی جا سکے۔ اس نے ہمیں میتوں کو ٹھوکریں مارنے کا حکم نہیں دیا تاکہ عیسیٰ کی یاد منائی جا سکے۔ اس نے ابراہیم کی یاد کیوں منوائی؟ بھائی جو چپ ہو وہ مناتے ہو، جو بول رہے ہو وہ مناتے ہو، جو اندر بیٹھے ہو وہ مناتے ہو، جو باہر کھڑے ہو وہ مناتے ہو۔ یہ وہ قربانی ہے کہ جس کے منانے کی چھٹی اسلام میں نہیں ہے۔ پیسے ہیں تو مکے آؤ، اتنے پیسے نہیں ہیں تو بکرا خریدو، بکرا بھی نہیں خرید سکتے ہو تو کم از کم نہا کر عیدگاہ میں آ کر نماز پڑھو تاکہ ابراہیم کی یاد منائی جا سکے۔ معبود تو حج کرواتا ہے اپنا اور کام ایک اپنا نہیں کرواتا۔ احرام باندھو ابراہیم کی سنت، طواف کرو ابراہیم کی سنت، صفا و مروہ کے درمیان دوڑو ہاجرہ کی سنت، بکرا ذبح کرو ابراہیم کی سنت، 3 شیطانوں کو پتھر مارو ابراہیم کی سنت۔ غور ہے کہ نہیں ہو؟ اور یہ توجہ ہے یہ کوئی نہیں؟ میں بڑے ادب و احترام سے اس ساری ملت مسلمہ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یاد اللہ نے منوائی اور ڈنکے کی چوٹ پہ منوائی۔ کہا ویسے مناؤ جیسے میں چاہتا ہوں۔ نبی تو اور بھی ہیں، ابراہیم کی یاد کیوں؟ یاد رکھیے گا، مانگنے والوں کی یاد نہیں منائی جاتی، دینے والے کی یاد منائی جاتی۔ مانگنے والوں کا احسان یاد نہیں رکھا جاتا۔ ابھی 2-4 بندوں کے ذہن ذرا ادھر ادھر ہے، ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ جو آپ کے دروازے پہ مانگنے آئے ان کو یاد رکھنا ضروری نہیں، لیکن جن سے آپ مانگنے گئے شرافت کا تقاضا ہے انہیں یاد رکھو۔ ساری دنیا اللہ سے مانگتی رہی کیونکہ وہ شریعت ہے، ابراہیم عشق تھا۔ شریعت اللہ سے مانگنے کا نام ہے، عشق اللہ کو دینے کا نام ہے۔ شریعت نماز ہے، نماز کے بعد دعا۔ شریعت روزہ ہے، افطار سے پہلے دعا۔ شریعت حج ہے، طواف میں دعا، سعی میں دعا، وقوف میں دعا، میں دعا، ہر مقام پر دعا۔ اور دعا کیا؟ گھر نہیں ہے گھر دے دے، زر نہیں ہے زر دے دے، اولاد نہیں ہے اولاد دے دے۔ عاشق نہ گھر مانگتا ہے، نہ زر مانگتا ہے، نہ اولاد مانگتا ہے، کرتا کیا ہے؟ یہ گھر بھی دے رہا، یہ زر بھی دے رہا، یہ اولاد بھی دے رہا۔ نعرہ حیدری۔ دینے کی منزل پہ صرف 2 آئے، نبیوں میں ابراہیم، ائمہ میں حسین۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ؟ اور دونوں میں اللہ نے مماثلتیں رکھی۔ بھول کے بھی نہ سمجھنا کہ میں ابراہیم اور حسین کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ آقا اور رعایا میں مقابلے بازی نہیں ہوتی۔ ابراہیم کو شرمندگی ہوگی اگر میں اس کا مقابلہ حسین سے کروں۔ جو چپ رہ گئے ہو، میں قرآن کی 2 آیتیں پڑھ دیتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو آگے چلاتا ہوں۔ ابراہیم کون ہے؟ رب ارانی، پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ آواز قدرت آئی، لم تؤمنو، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ کیا ایمان ہے؟ ان یطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ ابراہیم فرماتے ہیں مجھے اطمینان چاہیے، میں اطمینان چاہتا ہوں، مجھے اطمینان چاہیے، میں اطمینان چاہتا ہوں۔ دارین قربان کرو حسین کی ہے پر جو اطمینان کی خواہش کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے اللہ نفس مطمئنہ کہے۔ اللہ نے کہا، اللہ نے حسین کو
नफ्स मुतमइन्ना कहा कि तू नफ्स मुतमइन्ना है जो इत्मीनान ढूंढता फिरे। इब्राहिम जो नफ्स मुतमइन्ना हो। हुसैन जो अब भी चुप रहेगा मुझे उस पर कोई ताज्जुब नहीं, फिर पूरी मजलिस में उससे दाद का मुतालबा ही नहीं, लेकिन जो तवज्जो कर रहा है वो मेरी तरफ देखे। ख्वाबों के शहजादे को इब्राहिम कहते हैं, ताबीर के शहनशाह को हुसैन कहते सारे हलाली में मिल के ख्वाबों के शहजादे को इब्राहिम कहते हैं, ताबीर के शहनशाह को हुसैन इब्न अली कहते हैं। जिन्होंने तवज्जो से सुना है उनके लिए एक फिक्र और कहता हूं, शरीयत के बचपने को इब्राहिम कहते हैं, शरीयत की ऐन जवानी को हुसैन इब्न अली इब्राहिम के 3 इम्तिहान हुए। कितने? 3। आखिरी इम्तिहान में पास हुआ इब्राहिम 33% नंबर लेकर नहीं, 100%। गलत फहमी है, कुछ लोग कहते हैं 33 नंबर लेकर रियायती पास हुआ, ये शान इब्राहिम नहीं है। फ़अतम्माहुन्ना, जब वो 100% कामयाब हो गया। ये अलग बात है, इम्तिहान कच्ची पहली वाला था, इम्तिहान था शरीयत के बचपने वाला। मैं 2 झलकियां दिखाता हूं, देखना मेरी तरफ, जो तवज्जो करेगा उसे झलकी नजर आएगी। इब्राहिम के इम्तिहान शरीयत का बचपना, कच्ची पहली वाला इम्तिहान, हल्का दर्जा। ऐसा लगता था अभी अल्लाह ले लेगा, लेता भी नहीं और पास भी कर देता है। मैदान में खड़े बकरियां चरा रहे थे, खूबसूरत शक्ल वाला जवान आया, सफेद लिबास में मलबूस, न कपड़ों पे मैल के दूर कहो, न जाना पहचाना के करीब कहो। उसने फसीह और बलीग लहजे में कहा, सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। तारीफ परवरदिगार इब्राहिम को इतनी पसंद आई, करीब आके कहते, कितनी प्यारी आवाज है तेरी, कितना खूबसूरत लहजा है तेरा। तू बोल रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे जर्रे जर्रे ने अल्लाह की तस्बीह की हो। एक मर्तबा फिर कह दे, आधी बकरियां तेरी हो गई। बोलो जिन्हें ज़बान मौला ने अता फरमाई है, आधी बकरियां तेरी। उसने फिर कहा, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इब्राहिम ने फिर दाद दी, मैं जो जिसको प्यारा लगे उसके जिक्र पे वो वाह वाह करता है। इब्राहिम कहने लगे, क्या कहने, कितनी प्यारी आवाज है तेरी। एक मर्तबा फिर कह दे, बाकी की आधी बकरियां भी तेरी। उसने फिर कहा, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इब्राहिम ने कहा, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि जिसमें सरूर है, ये अंगूठी भी ले ले, ये अमामा भी ले ले, ये असा भी ले ले। एक दफा फिर सुना दे। उसने फिर कहा, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अली के गुलामों, अपने पीर भाई इब्राहिम की शान सुनो। जहां जहां तशरीफ फरमा हो, ऐसे होते हैं तुम्हारे पीर भाई, ऐसा होता है अली का शिया। सारा कुछ कुर्बान करने के बाद अल्लाह के जिक्र से इतना प्यार हुआ कि एक मर्तबा फिर सुना दे, गुलाम बन के मैं खुद तेरे साथ चलने के लिए तैयार। तो जो है शान नबूवत, मकाम रिसालत, ये क्या चीज है मेरे बच्चे? शान नबूवत। एक मर्तबा फिर कह दे, मैं खुद चलता हूं। उसने फिर कहा, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इब्राहिम ने कहा, आज से तू आका, मैं गुलाम। चल, कहां चलना है? वो हंस पड़ा। उसने कहा, ना दुम्बियों की जरूरत, ना अंगूठी की जरूरत, ना अमामे की जरूरत, ना तेरी जरूरत। तू पास हो गया है, मैं जिब्राइल हूं। बोलो जिन्हें ज़बान अल्लाह ने अता फरमाई है, जागना जागना जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है। तू पास हो गया है, मैं जिब्राइल हूं। तू पास हो गया है, मैं जिब्राइल हूं। इब्राहिम है कौन? नबी है, रसूल है,
امام ہے، صاحب شریعت ہے، جد الانبیاء ہے، جد اسحاق ہے، جد اسماعیل ہے، نماز کا طریقہ سکھانے والا ہے، حج کے مناسک بتانے والا ہے، خلیل الرحمن ہے۔ اتنا بڑا ابراہیم بشری حیثیت میں جب جبریل کا نور نہ پہچان سکے، یہ اندھا امتی اہل بیت کا نور کیسے پہچان سکتا؟ اس کی سمجھ میں کیسے آ سکتا؟ بسم اللہ، کچھ اشارے کیا گیا، بسم اللہ، حیدری۔ مولا تیری زندگی کرے، توجہ چاہتا ہوں۔ ایک میرے کے صلوات پڑھ لے محمد وآلہ ختم ہو گیا۔ تو جہاں بھلا کیا جب وہ نہیں پہچان سکتے فوراً بات نہ ہوگے تو بس تو جو ہے یا نہیں؟ اچھا ایسا نہیں لگتا تھا جیسے ابھی دمبیاں چلی جائیں گی، لیکن اللہ نے امتحان لیا۔ دمبیاں پیاری ہیں کہ میں؟ اچھا جو نہیں سمجھو میری طرف دیکھو، بچہ تھا چھوٹا سا، آپ کا اپنا بچہ چھوٹا سا تھا اور وہ کھا رہا تھا رس گلہ، ٹھیک ہے، اوپر سے آ گئے آپ نے کہا مینو بھی دے، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ بھائی آپ کھانا نہیں چاہتے، پتہ کرنا چاہتے ہیں سخی ہے کہ بخیل؟ پتہ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ بھائی یہ ہوتا ہے بچپن والا امتحان۔ اب وہ جملہ یاد کرو، ابراہیم شریعت کا بچپن ہے، خدا معلوم کر رہا تھا میں پیارا ہوں کہ تم بھی یہاں، پھر خدا نے آگ میں پھینکوایا، مطمئن ہو کے چلا گیا کہ جان پیاری ہے کہ میں۔ تیسرا امتحان اولاد کا ہوا، اولاد پیاری ہے کہ میں، اور آخری امتحان پہ ملی ہے امامت۔ بھائی امامت کب ملی؟ میری طرف دیکھو، جب بیٹا لٹایا ابراہیم نے کائنات کو سبق دیا، امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی ہے۔ ہو جا کیا ہے؟ ہمیں کہتا ہے جلوس نکالنا بدعت ہے۔ خود جلوس بھی نکال رہا ہے، شہید بھی ہو رہا ہے۔ تو گولیوں سے چھلنی ہو جائے شہید، میں چھوٹا سا زنجیر مار لوں تو بدعت ہے یا نہیں؟ حضرت بھئی ایک مذہب میں دو قانون کہاں سے آ گئے؟ اب اگر میں کہوں یہ جلوس کیوں نکالتے ہو، گھر بیٹھ کر قرآن پڑھو، جو ہے کہ نہیں؟ اگر میں یہ کہوں کوئی تسلیم کرے گا؟ بس یہ جلوس ڈنمارک والوں کو اچھے نہیں لگیں گے، حسینیت کے جلوس یزیدیت کو اچھے نہیں لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، دمبا لٹایا اور اللہ نے اس جانور کی عزت کروائی۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ صرف اس جانور کی نہیں، اس رسی کی بھی جو اس کے گلے میں ہے۔ کیوں؟ اللہ کو رسیوں سے پیار ہے؟ نہیں، رسی گلے میں آئی اس لیے رسی سے پیار، گلا دمبے کا ہے اس لیے دمبے سے پیار۔ اب میں کسی مولوی سے آ کر کے کہوں جی میں اس دمبے کی عزت کیوں کروں، یہ وہی تھوڑی ہے جو اسماعیل کی جگہ آیا تھا۔ تو جے بٹ صاحب یہ کوئی بھائی ضروری نہیں میں مولوی ہاتھ مارے پھر پاؤں مارے پھر ہائے 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 کرے پھر بندہ جاگے۔
جس کا مقدر جاگ جاتا ہے وہ ویسے ہی جاگتا ہے. یہ ممبر قرآن سے زیادہ مقدس ہے. ممبر کو ممبر سمجھو، اسٹیج نہ سمجھو. وہ جو ہے یا نہیں؟ میرے سنی شیعہ مسلمان بھائیوں، محمد امام حسین آپ کے جلوہ محبت حسین کو سلامت ہے. یہ مجلس تہذیب کا مرکز ہے، یہ مجلس علم کے ادارے ہیں، یہ مجلس آل محمد کی بات کو نشریات کرنے کے وہ ذریعہ ابلاغ ہے کہ جس کے ساتھ کا ذریعہ ابلاغ کائنات میں نہیں ہے. یہ ممبر ناچنے کے لیے نہیں ہے، دین پہنچانے کے لیے. اور توجہ چاہتے ہوئے یہ فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں عالیہ میں. یہ دمبا وہی نہیں. اچھا پھر بکر منڈی میں مولانا ٹٹول کے کیوں لیتے ہیں؟ کیوں بابا جی کان کٹا ہوا ہو قربانی جائز ہے، ناک کٹا ہو کہتے ہیں جی بے عیب ہو. کبھی پورا سال کسائی سے کہا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی کسائی سے پوچھا اس کی ٹانگیں پوری تھی، اندھا تو نہیں تھا، کانا تو نہیں تھا، ناک کٹا تو نہیں تھا، کان کٹا تو نہیں تھا؟ کبھی نہیں پوچھا. پورا سال ہر گوشت کھا لیا. اس بکرے کے لیے بے عیب ہونا کیوں ضروری؟ کہا یہ اس کی جگہ پر آ رہا ہے جس میں عیب نہ تھا. تو بکرے کا وارث سمجھ میں آ گیا، محمد کا وارث سمجھ میں نہیں آیا. بے عیب جانور کی جگہ بے عیب آئے تو بے عیب نبی کی جگہ پر عیب دار کیسے بیٹھے گا؟ 14 صدیوں سے میرا سوال ہے، میری قوم کا سوال ہے. آؤ مل کے اللہ میاں سے پوچھتے ہیں اس کی عزت کیوں کریں؟ اس کا مطلب عزت تو کرنی پڑے گی نا جی. جڑے چپ ہو، جو شیعہ ہو کرنی پڑے گی، جڑے ستے پائے ہو پوچھ جی پوچھو نہ لے تو کرنی پیسی نا جی. جو سنی تشریف فرما ہو کرنی پڑے گی، قبلہ کا باؤ کرنی پوسی نا جی. اس کا مطلب جانور کی تعظیم بھی اسلام میں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جانور کی تعظیم بھی، جانور بھی وہ جو نبی کے کام آیا ہو، ورنہ تو بندہ بھی نبی کو چھوڑ کر چلا جائے تو لعنت کا حقدار ہوگا. ہم جانور بھی وہ مانتے ہیں جو معصوم کے کام آیا ہو. تو جو ہے کہ نہیں آپ اس کی عزت کیوں کریں؟ سوال ہے میرا ملت مسلمہ سے. اس کا وہ پوائنٹ بتاؤ، وہ وجہ بتاؤ، کمال بتاؤ. بھائی دمبے کی کیوں عزت کریں؟ حافظ قرآن تھا. کیوں بھائی؟ میں کی جگہ پر قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا اس لیے عزت کرو. کیوں بھائی؟ کیوں عزت کرو؟ کیوں تعظیم کرو؟ کیوں اللہ کی نشانی ہے؟ چلو اس کی تو نسبت ہو گئی اس سے، اس کی عزت کیوں کرو؟ جی ذبح ہو گیا نیاز بیگ میں 5000 دمبے بکرے منگل بدھ کے علاوہ روز ذبح ہوتے ہیں. ساروں کی عزت تو نہیں کروائی اللہ نے. کیوں بھائی اور کی نہیں کروائی؟ اور میرا جوان ذرا جا کی صحیح دے توجہ میرے پاس کر. اسے بھائی دی توجہ میرے پاس کوئی اے چراغ تھلے اندھیرے والا کام ہے، ذرا یہ توجہ کرنے آزما لو. اسی کی عزت اللہ کروا رہا ہے. کیوں؟ آؤ اصلی وجہ بتاؤ عزت کیوں ہے. اس نے ذبح ہو کر فطرت کا رخ موڑ دیا. توجہ، فطرت ہے جانور کی، گردن پہ چھری رکھو روتا ہے، چھری کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے کبھی پاؤں، اور جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی آواز نکالتا ہے. چھری پھرنے تک گلا بیٹھ جاتا ہے اس کا. یہ واحد جانور ہے ذبح ہوا ہے رویا نہیں.
میں ممبر پہ کھڑا ہوں، لفظ کا ذمہ دار ہوں، میرے لال حیران نہیں ہونا، توجہ کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے جی تسی اتھے ہے سو، کیسے پتا چلے کہ یہ رویا نہیں؟ اور بھائی میں تھا وہاں پہ، میں ابھی دلیل دیتا ہوں۔ ابراہیم نے چھری پھیری ہے اسماعیل سمجھ کر، تو جو ہے یا نہیں ہے؟ ابراہیم کی آنکھوں میں پٹی تھی، اس کو رگیں کٹتی ہوئی محسوس ہوئی، اس نے کہا اسماعیل ہے، خون اچھل کے ہاتھ پہ آیا، گرم گرم خون کہا اسماعیل کا ہے، چپ کر کے یہ چھری چلاتا رہا۔ اگر وہ نیچے سے رو پڑتا، یہ پٹی کھول دیتے، یہ چھری روک لیتے، اسماعیل زندہ کھڑا تھا، اسے پکڑ کے پھر ذبح کر دیتے۔ دمبے نے کہا حیا کر، تو آیا ہے نبی کی جان بچانے، اور جب نبی کی جان بچانی ہو تو رو کر مخبری نہیں کیا کر۔ جس کی رگوں میں علی کی مودت باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رقص کر رہی ہے، وہ دونوں بازو بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ ایسے نہیں، بوزر مزاج بن کے، کمبر طبیعت بن کے، بہلول شریعت بن کے، سلمان حیثیت بن کے، زبان کے ساتھ دل بولو علی موت، علی موت، علی موت، علی نعرہ حیدری۔ علی نے بلائے تو تجھے کی سمجھو، ممبر پہ زبردستی چڑھ جان والے ہو، یہ لیریاں سی بیٹھیاں نے 39 دنوں تک خیبر جو نسل جان والے ہو۔ میرے بھائی کے آخری مشرے پر میں قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں تم سمجھتے ہو کہ تم خدا کے زیادہ چہیتے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر دعوی ایمان میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ قرآن نے بتایا جو موت سے بھاگے وہ یہودی ہوتا ہے، اور جو 39 دن یہودیوں کے ڈر سے بھاگتا رہا ہو اس کا جدید پبلک میں بیان کی جاتی، اور میں اس فکر کے متعلق اپنے مضمون کے ذیل میں ایک فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے اس بات کو یاد رکھیے کہ شکاری جو کبوتر کو دانہ پھینکتا ہے وہ کبوتر کا ہمدرد نہیں ہوتا، وہ جو دانہ پھینکتا ہے وہ پھنسانے کے لیے پھینکتا ہے۔ اب پہلے تھوڑا سا دانہ سنیے اور دو فکریں سنیے۔ جوان نے زنجیر اٹھائی اور تیز کروا کے، خدا کی قسم خوشی دیکھا کرو ماتمی کے چہرے پر جب زنجیر ہوتی ہے اس کے پاس، حالانکہ اپنا خون نکالنا ہے اس میں۔ لوگ ایسے عید کی رات کپڑے سنبھال کے نہیں رکھتے، بولو جس کا ایمان ہو۔ محبت حسین میں جس رنگ کے اندر وہ زنجیر سنبھال کے رکھتا ہے۔ اچھا اب مولوی نے کیا کہا، کہاں جا رہے ہو؟ زنجیر مارنے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ جو ہے یہ دانہ ہے۔ اے پتر کتنے کھلو کے تو زنجیر مارنی؟ جوان نے کہا چونکے چھ۔ یار کبھی تم نے یہ سوچا ہے یہ اتنا قیمتی خون امام حسین کے نام پر وہ گلیوں میں گر جائے گا؟ اب ماتمی ایسے چپ ہو گیا جیسے آپ ہو گئے۔ اس نے کہا ہاں مولوی صاحب یہ تو گرے گا تو صحیح۔ اس نے کہا بھائی یہ بلڈ بینک میں دے، بوتلوں میں ڈال کے امام حسین کے نام پر، مولا زیادہ خوش ہوں گے۔ اچھا ادھر تو اللہ کرے یہ بیماری نہ آئی ہو، باقی جگہوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہوتی، اس نے سوئی لگائی اور اس نے کہا یا حسین یا حسین یا حسین، بوتل بھری گئی، انہوں نے کہا یہ بلڈ بینک میں گیا۔ اچھی تجویز ہے۔
ایک تجویز میں بھی دیتا ہوں، محرم تو آتا ہے بعد میں، حج آتا ہے پہلے۔ پہلے مہربانی کرو حج کے 1.5 لاکھ روپے بیوہ کو دو، بکرے کے 10,000 روپے یتیم کو دو، اور جو ہے یا نہیں ہے آپ حضرات؟ جب خواب کی تعبیر منانے سے پوری ہوتی ہے تو جو تعبیر کی تعبیر ماتم حسین ابن علی ہو تو شرف نشانی ہے، یہ نشان منزل ہے۔ اس نے بیٹے کی لاش پہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، پٹی آ گئی تھی اس کی آنکھ پر، لیکن حسین اس عظیم مینار فطرت کا نام ہے۔ زمزم سے کعبہ بنانا آسان ہے، خون سے کربلا تعمیر کرنا مشکل۔